آج 9 محرم کے دن سب کام چھوڑ کر ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 33 بار یہ الفاظ پڑھ لو، جو تماشا ہوگا سارا محلہ دیکھے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 9 محرم الحرام کے دن دنیا جہاں کے تمام کاموں کو چھوڑ کر ہاتھ کی انگلیوں پر 33 بار یہ وظیفہ پڑھنے والا گھر مانگے گا گھر ملے گا، گاڑی مانگے گا گاڑی ملے گی، من پسند نوکری، من پسند شادی، قرض سے نجات، دنیا کی ہر حاجت ہر مراد پوری ہوگی۔ 9 محرم کے دن 33 بار پڑھ کے دیکھیں، آپ کے گھر میں اتنا رزق اور دولت آئے گی کہ لوگ آپ سے پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اتنا رزق اتنی دولت کہاں سے آ گئی۔ آپ صرف ایک دن میں 33 بار پڑھ کر پورے سال کی دولت کے مالک بن جاؤ گے، پورے سال کی تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا اور نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ جو بندہ سال میں ایک بار یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، پورا سال کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہ پڑتی، نہ در در کی ٹھوکریں کھانا پڑتی ہیں، لوگوں کی محتاجی سے بھی جان چھوٹ جاتی ہے۔ اور ماہ محرم جو کہ حرمت والا مہینہ ہے، دیکھتے ہی دیکھتے آج محرم کی 9 تاریخ آ گئی ہے۔ محرم کے پہلے عشرے کی بے شمار فضیلت و برکتیں ہیں۔ اللہ کے حبیب خود ان راتوں میں قیام کیا کرتے تھے۔ محرم کے مہینے کا ایک روزہ پورے سال کے روزوں کے افضل ہے، یعنی کہ اگر ایک بندہ پورے سال میں 365 دن روزے رکھتا ہے اور دوسرا بندہ صرف محرم کے مہینے میں ایک روزہ رکھتا ہے تو وہ پورے سال کے روزوں کے برابر ثواب ملے گا۔ آج اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے 8 محرم کے پہلے دن یعنی کہ 9 محرم والے دن یہ خاص وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ یہ ایک ایسی دعا ہے جو عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ ایسے کلمات ہیں جو رب کے لاڈلے کلمات ہیں جو عرش الہی پر موجود ہیں۔ ان کلمات کو پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے میرا رب ہر حاجت کو پورا فرما دیتے ہیں۔ اگر آپ بھی رب کے لاڈلے بننا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رب کے پسندیدہ بننا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رب کریم سے اپنی ہر حاجت کو ہر خواہش کو پورا کروانا چاہتے ہیں تو آج 9 محرم الحرام کے دن صرف 33 بار پڑھ لینا، دولت سے گھر بھر جائے گا۔ آپ بہت سے وظیفے پڑھتے ہوں گے لیکن صرف میرے بھائیوں بہنوں، محرم کے مہینے کی فضیلت برکت اپنی جگہ۔ جب کوئی خاص وظیفہ کسی خاص مقصد کے لیے، کسی خاص حاجت کے لیے پڑھا جاتا ہے تو پڑھنے والے کو رب کی ذات بہتر نہیں بہترین سے نوازتی ہے، کیونکہ وہ ذات اتنی رحمان ہے، اتنی کریم ہے، جب کسی کو دینے پہ آ جاتی ہے نہ شکلیں دیکھتی ہے میرے بھائیوں بہنوں، نہ اعمال دیکھتی ہے، چھپڑ پھاڑ کے عطا فرماتی ہے۔ بہت سے لوگوں نے شعبان کے مہینے کو، رمضان کے مہینے کو، حتیٰ کہ ذوالحجہ کے مہینے کو بھی لاپرواہی میں گزار دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے آج محرم کا مہینہ آ چکا ہے۔ اگر آج محرم کے مہینے کو بھی لاپرواہی میں گزار دیا تو پھر در در کی ٹھوکریں آپ کا مقدر ہو جائیں گی، پھر آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، آج 9 محرم الحرام کے دن دنیا جہاں کے تمام کاموں کو چھوڑ کر صرف 33 بار اس عمل کو پڑھ کے دیکھیں، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر میں لکھ دی جائے گی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی، اور جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج 9 محرم الحرام کے دن کے اس عمل کو پڑھتے ہی مل جائے گا۔ جب انسان سیدھے راستے سے بھٹک جاتا ہے، مشکل وقت میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، لوگوں کے سامنے جھکتا ہے، جعلی پیلو فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتا ہے تو رب کریم ناراض ہو جاتا ہے۔ اور جس بندے سے رب کی ذات ناراض ہو جاتی ہے وہ راتوں کو جاگ لے، تسبیحات کر لے، اعمال پڑھ لے، وہ کبھی بھی میرے بھائیوں بہنوں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آج آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، اس عمل کو کریں، انشاءاللہ عزیز وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت ہر دعا گارنٹی کے ساتھ پوری ہو جائے گی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئے ناظرین، ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا کیسے ہے، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، ابھی تک آپ لوگوں نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 9 محرم الحرام کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے ساتھیوں بھائیوں بہنوں، آپ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ لوگ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا درود ابراہیمی پڑھ لیں جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیل و برکت سب درود پاک سے سب سے زیادہ ہے۔ درود ابراہیمی ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ بے گھر ہیں، گھر مانگ لیں، آپ قرض دار ہیں، قرض سے نجات مانگ لیں، من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لو، جس حاجت کے لیے آپ نے صرف ایک مقصد کی نیت کرنی ہے۔ بیٹیاں رشتوں کے لیے پڑھی ہیں، پڑھ لیں۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، ترقی عروج کے لیے پڑھ لیں، آپ کو کسی کو اپنے قابو میں کرنا ہے اس کے لیے پڑھ لیں، کسی کو اپنا بنانا ہے، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے۔ ہر انسان کا اپنا الگ ایک مقصد ہوتا ہے، تو ہر انسان کی پریشانی بھی الگ ہے۔ آپ نے اپنی ہر پریشانی کے لیے، ہر حاجت کے لیے، ہر دکھ تکلیف بیماری کے لیے آج کا یہ عمل اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لینا ہے۔ خدا را بے دلی سے نہ پڑھیے گا، خدا را بے ترتیبی سے نہ پڑھیے گا، سچے دل سے، پورے یقین سے اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھیے گا۔ یہ عمل ہزاروں لاکھوں لوگوں کا آزمایا ہوا عمل ہے۔ دنیا جہاں میں ہزاروں لاکھوں لوگوں نے اس عمل کو پڑھ کے کامیابی حاصل کی ہے۔ تنگ دستی میں، غربت میں، غریبی میں، لاچاری میں جب بھی کوئی دکھیارا پریشان بندہ یا بندی اس عمل کو اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھتا ہے، ساتھیوں بھائیوں بہنوں، تو رب کریم کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ رب کریم فرشتوں سے کہہ دیتے ہیں، یہ کون ہے بندہ جو اتنے جلال سے مجھے پکار رہا ہے؟ رب کے تمام فرشتے رب کے سامنے پیش ہو کر آپ کا نام لیتے ہیں، تو رب کریم فرماتے ہیں، اے فرشتوں، میں اس بندے سے آج بے حد راضی ہوا ہوں، جو کچھ بھی یہ مانگتا ہے اس کی جھولی میں ڈال دو۔ دولت، شہرت، روپیہ، پیسہ، دنیا جہاں کے خزانے بھی یہ مانگتا ہے تو اس کی جھولی میں ڈال دو۔ اس عمل کو پڑھتے ہی میرے بھائیوں میری بہنوں، دولت والے فرشتے آپ کے گھر میں، آپ کی زندگی میں دولت کے ڈھیر لگا دیتے ہیں۔ آج اس عمل کی فضیل و برکت اتنی ہے کہ انسانی عقل جس کام کو ناممکن کہتی ہے وہ کام بھی ممکن ہو جائے گا۔ آپ نے خلوص نیت کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو مجرب ترین وظیفہ میرے بھائیوں میری بہنوں آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ایسی قرآنی آیت ہے جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، جسے پڑھنے والے کے رزق میں، مال میں برکتیں، وسعتیں، فضیلتیں آ جاتی ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہوں، ناشکری کرنے والے سے ہر چیز کو چھین لیتا ہوں۔ آج اگر آپ رب کریم کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہو تو رب فرماتا ہے میں آپ کے رزق اور دولت میں اضافہ کر دیتا ہوں، آپ کی صحت میں، تندرستی میں اضافہ کر دیتا ہوں۔ رب کریم کا شکر ادا کرنے سے انسان جو ہے وہ لاڈلا بن جاتا ہے، رب کا پسندیدہ بن جاتا ہے۔ رب کریم کا شکر ادا کرنے سے آپ کے اگر مال میں، جان میں برکتیں، وسعتیں آ جائیں تو آپ ساتھیوں بھائیوں بہنوں رب کی ذات راضی ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو۔ یہ قرآنی آیت آج تک جس نے پڑھی، رب کریم نے بے روزگاری سے، محتاجی سے، تنگ دستی سے نکال کر کامیابی مقدر میں لکھ دی۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ فرما لیں۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا،
الحمدللہ رب العالمین، 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین، 3 بار ہو گیا۔ آپ نے اسی طریقے سے اپنے انداز میں یہ وظیفہ اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین 1 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یہ مجرب ترین وظیفہ اس خصوصی عمل میں ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں صرف اور صرف 3 مرتبہ، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں صرف اور صرف 11 مرتبہ 11 ٹائم آپ نے 3-4 بار تو میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا، لیکن آپ نے پہلے نمبر والا یہ وظیفہ اس آیت کو اس عمل میں الحمدللہ رب العالمین کا یہ مجرب ترین وظیفہ آپ نے اس عمل میں صرف اور صرف 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ اس طرح سے آپ الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے، آخرت بھی آسان ہو جاتی ہے، اور منہ سے نکلی ہر بات بھی پوری ہو جاتی ہے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی دنیا اور اس کی آخرت آسان ہو جائے، آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ رب کا لاڈلا بن جائے، تو صرف 11 بار آپ نے اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک ایسی تسبیح ہے کہ جو عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس تسبیح کو 9 محرم کے دن اگر کسی فقیر نے بھی پڑھا تو وہ رب کریم نے فقیر سے اسے بادشاہی عطا فرمائی، اگر کسی بے روزگار نے پڑھا تو رب کریم نے روزگار عطا فرمایا، اگر کسی بے اولاد نے پڑھا تو رب کریم نے نرینہ اولاد عطا فرمائی۔ آج اگر آپ کوئی بھی من پسند نوکری چاہتا ہے، کوئی من پسند شادی چاہتا ہے، قرض سے نجات چاہتا ہے، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتا ہے، تو آج 9 محرم کے دن یہ تسبیح پڑھ لو۔ کیسے پڑھنی ہے، کتنی بار پڑھنی ہے، اچھی طرح سمجھ لیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں اس عمل میں۔ سیکنڈ نمبر پر دوسری بار پڑھیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، 2 بار ہو گیا۔ پھر تیسری بار پڑھیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آپ نے اس عمل میں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس طرح سے آپ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے، 33 بار پڑھنا ہے، 33 مرتبہ۔ 33 بار پڑھتے دوران اگر آپ کی 33 حاجتیں ہیں، 33 خواہشات ہیں، 33 مقاصد ہیں، تو رب کی ذات 33 بار اس تسبیح کو پڑھتے ساتھ ہی آپ کی ہر حاجت کو، ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دے گی۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلے پہ بٹھاتا اور کہتا کہ آج یہ تسبیح صرف 33 بار پڑھ لو۔ اب فوری طور پر تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، آپ نے رب کریم کا ایک نام پڑھنا ہے۔ آپ نے رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام پڑھنا ہے جو بندے کو غنی کر دیتا ہے، جو مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے، جو فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ آپ نے رب کریم کا ایک صفاتی نام یا غنیو پڑھنا ہے۔ یا غنی کا مطلب ہے کہ اے غنی کر دینے والی ذات۔ غنی کا مطلب ہے کہ جب کوئی انسان غنی ہو جاتا ہے، جب رب کریم کسی بندے کو غنی کرتے ہیں تو اس کی نسلوں تک رزق اور دولت کی کمی نہیں آتی۔ آج میں بھی ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، ہر انسان یہی چاہتا ہے آج کے دور میں کہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی مل جائے، ذاتی ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں مکان مل جائے، سب کچھ مل جائے۔ تو آپ نے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں رب کی ذات غنی کر دے گی انشاءاللہ۔ اس عمل کو آپ نے لازمی آج محرم الحرام کی جو تاریخ ہے 9، آج آپ نے ہر حال میں دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ کر، دنیا کی تمام مصروفیات کو چھوڑ کر، دنیا کی تمام الجھنوں کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کی ذات پر
کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے محرم الحرام کی آج 9 تاریخ کو دنیا میں کہیں بھی موجود ہو، اس عمل کا آخری وظیفہ درود شریف پڑھ کے آپ نے عمل کو شروع کر دیا۔ پہلا وظیفہ 11 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین کا پڑھ لیا۔ دوسرا وظیفہ آپ نے اس عمل میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا پڑھ لیا۔ تو تیسرے نمبر پر آپ تمام ساتھی بہن بھائی دوست احباب، آپ نے اس عمل کا بڑا ہی پاورفل وظیفہ اس عمل میں شامل کر دینا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے اس عمل میں یا گنیوں کا مجرب ترین وظیفہ شامل کرنا ہے۔ آج اس پورے کے پورے عمل کو، جس میں 3 وظائف شامل ہیں، ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا ہے، یعنی کہ آج دن بھر میں کسی ایسی جگہ پر عمل کو پڑھنے کے لیے بیٹھیے گا کہ جب تک عمل کمپلیٹ نہ ہو جائے آپ نے اپنی جگہ سے کھڑے نہیں ہونا۔ پورا کا پورا عمل آپ نے ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر اللہ رب العزت کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لینا ہے۔ بے دلی سے خودارہ مت پڑھیے گا، بے ترتیبی سے خودارہ مت پڑھیے گا، سچے دل سے پورے یقین سے اور اللہ رب العزت کی ذات پر پورا بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے اس عمل کو پڑھ لینا ہے۔ آپ نے اس عمل کا بالکل آخری تیسرا وظیفہ چاہے تسبیح کے دانوں پہ پڑھیں، چاہے سیدھے ہاتھ پہ پڑھیں، بڑا ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ساتھیوں بھائیوں بہنوں کہ آپ نے اس عمل کو آج کہیں بھی بیٹھ کر پڑھ لیں، پورا دن موجود ہے، اپنے گھر میں بیٹھ کر پڑھیں، دفتر میں پڑھیں، آفس میں پڑھیں، مسجد میں پڑھیں، کہیں بھی بیٹھ کر پڑھیں۔ عمل کو پڑھتے وقت یاد رکھیے گا کسی سے بات چیت نہیں کرنی، پورا کا پورا عمل ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا ہے، اور آخر میں اللہ پاک سے جو بھی جتنی بھی تمہاری حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں، پریشانیاں ہوں، دکھ تکلیف بیماریاں ہوں، ان کے لیے خوب دعائیں مانگیے گا، رو رو کر گڑ گڑا کر جھولی پھیلا کر رب کریم کے حضور جھولی پھیلا کر دعائیں مانگیے گا۔ 11 مرتبہ یا گنیوں کا وظیفہ پڑھ کے آخر میں 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے گا جو آپ کو یاد ہو، اور درود شریف پڑھنے کے فوراً بعد اللہ پاک سے اپنی حاجتوں کے لیے، مرادوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے شروع میں آپ نے نیت بھی کرنی ہے، اور آخر میں اللہ پاک سے اپنی حاجتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے دعائیں بھی مانگنی ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔